یہاں حضرت غیث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہانی کو مفصل، طویل اور روحانی داستان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ برصغیر کے روحانی آفتاب کی ایمان افروز زندگی۔ تاریخ اسلام جب روحانی شخصیات کا ذکر کرتی ہے تو ان عظیم ہستیوں کے نام جگمگاتے ستاروں کی طرح نمایاں نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے علم، تقوی، محبت اور سلوک سے لاکھوں دلوں کو بدل دیا۔ ایسے ایک مقدس ہستی ہیں حضرت خواجہ سید محمد غیث الدراز بندہ نواز۔ یہ صرف ایک بزرگ کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی کا تذکرہ ہے جسے سینکڑوں سالوں سے دلوں کو جلا دی ہے۔ آئیے ان کی زندگی کی حیرت انگیز داستان سنتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دے گی اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت غیث الدراز کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعہ سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے۔ اب 721 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ میں نیکی، حلم، دیانت اور عبادات کی علامات ظاہر ہو چکی تھیں۔ بچپنے میں نماز، روزہ، قرآن، ادب سے اتنا شغف تھا کہ اس عمر میں بھی لوگ آپ کو احترام سے دیکھتے تھے۔ علمی خدمات۔ حضرت غیث الدراز نے ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی، پھر دہلی کے مشہور علماء سے مختلف علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، حنفی، عربی و فارسی ادب، منطق و فلسفہ اور تصوف میں مہارت حاصل کی۔ ان کا شمار دہلی کے ان علماء میں ہوتا تھا جن کے علم کا شہرہ ہندوستان سے بھی باہر تھا۔ روحانی تربیت اور بیعت۔ آپ کے روحانی استاد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تھے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اعظم تھے۔ حضرت غیث الدراز نے ان سے بیعت کی اور سال ہر سال ان کی خدمت و صحبت میں رہ کر تصوف کے تمام مدارج طے کیے۔ یہی وہ صحبت تھی جس نے آپ کو بندہ نواز بنایا۔ آپ کا دل ہر ایک کے لیے نرم، زبان ہر وقت ذکر الہی میں مصروف اور آنکھیں ہر لمحہ اشک بار رہتی تھیں۔ دہلی سے گلبرگہ کا سفر۔ جب تیمور نے سن 1398 میں دہلی پر حملہ کیا تو شہر قتل و غارت کا منظر بن گیا۔ علماء، فقہا اور صوفیاء کو شہر چھوڑنا پڑا۔ ایسے حالات میں حضرت غیث الدراز نے دہلی کو خیر باد کہا اور جنوبی ہند کا رخ کیا۔ آپ کے شہر سے ہوتے ہوئے گلبرگہ کرناٹک پہنچے جو اس وقت بہمنی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سلطان فیروز شاہ نے نہایت ادب و محبت سے آپ کا استقبال کیا۔ گلبرگہ میں قیام اور تبلیغ۔ حضرت غیث الدراز نے گلبرگہ کو روحانیت، علم اور تصوف کا مرکز بنا دیا۔ آپ کی مسجد خانقاہ دن رات لوگوں سے بھری رہتی۔ وہاں درس قرآن و حدیث ہوتا، فقہی مسائل حل ہوتے، مخلوق خدا کو محبت اور معرفت سبق دیا جاتا۔ غیر مسلم بھی آپ سے اتنے متاثر ہوتے کہ دل سے آپ کو بابا کہنے لگتے۔ آپ نے مقامی زبان دکنی میں تصوف کی تعلیم دینا شروع کی تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ یہ کام اس وقت انقلابی اقدام تھا کیونکہ اس سے پہلے تعلیم صرف عربی یا فارسی میں ہوتی تھی۔ تصانیف۔ حضرت غیث الدراز نے تقریباً 100 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ مشہور کتب میں شامل ہیں مراتب السلوک، تصوف کے مدارج پر گراں قدر کتاب، معارج العاشقین، عشق الہی کے مراحل کی وضاحت، تفسیر سورہ یاسین، شرح فصوص الحکم، ابن عربی کی کتاب پر شرح، رد روافض، عقائد اہل سنت کا دفاع۔ آپ کی تحریریں آج بھی کئی جامعات اور کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ اخلاق و کرامات۔
حضرت گیسو دراز کی سب سے نمایاں صفت محبت اور برداشت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہندو راجا اپنی بیماری کے علاج کے لیے آیا۔ حضرت نے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک روز ایک سائل آیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنی چادر اتار کر دے دی۔ ایسے سینکڑوں واقعات نے آپ کو بندہ نواز کے لقب سے مشہور کر دیا۔ وصال: حضرت غیاث الدراز کا وصال 16 ذکر 825 میں ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین دنیا بھر سے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ آپ کی درگاہ پر ہر فرقے، ہر مذہب، ہر ذات کا انسان آتا ہے۔ یہ آپ کی آفاقی محبت کی زندہ دلیل ہے۔ پیغام: حضرت غیاث الدراز کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، علم و عبادت کے ساتھ عاجزی اپناؤ، دوسروں کو معاف کر دو، اللہ کے عشق میں فنا ہو جاؤ، ہر انسان سے محبت کرو، نفرت، تکبر، حسد کو دل سے نکال دو۔ ان کو زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام، دل میں محبت اور عمل میں دین کی روشنی تھی۔ اختتامیہ: اگر ہم واقعی کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو حضرت غیاث الدراز جیسے اولیاء اللہ کی سیرت سے روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان جیسا دل، ان جیسا اخلاص اور ان جیسا قرب الہی نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، حضرت غیاث الدراز کے نام اور کمنٹ میں بندہ نواز ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فیض ملے۔ اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔